بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان میں سانحے ہوتے رہتے ہیں، وہ پرانا 16 دسمبر ہو یا نیا 16 دسمبر، 9 مئی ہو یا 24 نومبر بلکہ 26 نومبر، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی پہلے اگریسو اور پھر ڈیفینسو پوزیشن۔ ایک بندے جنرل فیض حمید کی گرفتاری کی خبر پہلے اور اب اس کے چارج شیٹ ہونے کی خبر نے صورتحال ہی بدل دی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، سب کچھ بدل گیا، دنیا الٹ گئی، آسمان نیچے آ گیا، اوپر چلا گیا، وہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ ترلے منتیں شروع ہو گئی ہیں، بلکہ ترلے منتوں کے ساتھ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ وہ مذاکرات کس سٹیج تک پہنچ گئے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اور فیض حمید کے ساتھ اور کون کون گرفتار ہو گیا ہے۔ نام تو ایک اور جنرل کا بھی آ رہا ہے، کیا وہ جنرل واقعی گرفتار ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ اور کون کون لوگ ہیں۔ سابق صدر پاکستان جواب مانگ رہے ہیں، وہ کس بات کا جواب مانگ رہے ہیں، اور جنگ کا کارٹون کیا کہہ رہا ہے، اور بات طلاق تک چلی گئی ہے۔ تو یہ سب کہانیاں ہیں یا وہ خبریں ہیں جو میں آپ کے ساتھ جن پر بات کروں گا، لیکن ظاہر ہے سب سے اہم بات 26 نومبر کے بعد کے واقعات اور فائنلی جنرل فیض حمید کا چارج شیٹ ہونا، وہ سب سے اہم خبر ہے۔ جنرل فیض حمید کیا چارج شیٹ ہوئے کہ دنیا کے رنگ ہی بدل گئے ہیں، وہ چیزیں اوپر سے نیچے، وہ ایک کلپ ہے نا پرانا، وہ بدل گیا ہے، الٹ گیا ہے، سب کچھ ہو گیا، اور وہ خلاص ختم، سب کچھ ختم، وہ بالکل اس طرح کے معاملات ہو گئے ہیں۔ پارٹی نے یعنی پی ٹی آئی نے رنگ ہی بدل لیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جنرل فیض حمید سے کیا تعلق، ہمارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی وجہ سے تو پارٹی کو بڑا شدید نقصان پہنچا ہے۔ کیا واقعی پارٹی کو نقصان پہنچا ہے؟ جبکہ عمران خان صاحب جو بانی تحریک انصاف ہیں، ان کا بیان ریکارڈ پر موجود ہے کہ وہ فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی اس لیے رکھنا چاہتے تھے کیونکہ انہیں امید تھی کہ فیض حمید ان کے خلاف آنے والی تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنا دیں گے یا روک دیں گے، آنے ہی نہیں دیں گے۔ تو اس فیض حمید کے ذریعے، جس نے اپنا ایک نیٹ ورک بنایا ہوا تھا، پوری حکومت چلائی جا رہی تھی، ممبران پارلیمنٹ کو اٹھا کر گھروں سے وہاں لایا جاتا تھا، ان سے ووٹ ڈلوایا جاتا تھا، قانون سازی کرائی جاتی تھی، وہ والا فیض حمید اب مشکل میں آیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جانتے ہی نہیں ہم، اور خبر جنگ نے یہ لگا دی ہے کہ 50 سیاستدانوں سے وہ رابطے میں تھے۔ 50 میں سے ظاہر ہے میجورٹی پی ٹی آئی کے لوگوں کی ہی تھی، اور فار شور اگین جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ وہ بڑا ٹاپ لیول کے لوگ ہوں گے۔ اصل جو کنیکشن ڈیولپ ہونا ہے وہ تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہونا ہے۔ جو آئی ایس پی آر کا اعلامیہ تھا اس کے مطابق بھی جو بد امنی اور تشدد کے واقعات اور وہ پلاننگ اور ملک دشمنی، وہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، وہ 9 مئی کے حوالے سے خاص طور پر وہ عمران خان صاحب اور جنرل فیض حمید کا کنیکشن ڈیولپ ہوگا، تبھی یہ کہانی اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی۔ یہ نظر آ رہی ہیں چیزیں، اور ان کا پہلے کورٹ مارشل کا آغاز اور اب اس کا فائنل مرحلہ یعنی ٹرائل کا مرحلہ شروع ہونے کا جو اعلان کیا گیا ہے، اس سے واضح ہو رہا ہے کہ صورتحال کیا ہے۔ اس سارے عمل کے دوران ایک بڑی اہم خبر ساتھ یہ بھی چل رہی تھی کہ بہت ساری گرفتاریاں ہو گئی ہیں۔ ہمارے دوست ہیں عمران شفقت صاحب، انہوں نے آج ہی اپنے ویلاگ میں ایک بڑی ڈیٹیل سے خبر دی ہے کہ سابق کور کمانڈر لاہور جنرل سلمان فیاض غنی وہ بھی گرفتار ہیں۔ اچھا، انہوں نے پوری تفصیل اس کی بتائی ہے کہ وہ گرفتار اس طرح سے ہے کہ وہ موو نہیں کر سکتے، انہیں کہیں ریسٹرکٹ کر دیا اور اسلام آباد میں ہے۔ اور ظاہر ہے عمران شفقت صاحب کے بڑے اچھے سورسز ہیں، انہوں نے بہت ڈھونڈ ڈھانڈ کے پتہ کیا ہوگا، یہ ساری تفصیلات لیا، اس میں انہوں نے اپنی تفصیل سے بتایا بھی ہے۔ لیکن میرے پاس جو آج شام میں خبر آئی ہے، یہ خبر تو کل سے چل رہی تھی، وہ عمران صاحب نے اس کو چیک بھی کیا، انہوں نے مختلف سورسز سے چیک کیا، لیکن آج شام میں جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جنرل ریٹائرڈ سلمان فیاض غنی، سابق کور کمانڈر لاہور، جو 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے حوالے سے گرفتار ہوئے تھے، یا انہیں تحقیقات میں شامل کیا گیا تھا، پروب میں شامل کیا گیا تھا، اور اس کے بعد وہ ریٹائرمنٹ ہو گئی تھی ان کی، وہ لاہور میں ہی ہیں، اپنے گھر پر ہیں۔ ان کے والد صاحب کی کچھ طبیعت خراب ہے، ہاسپٹل میں ہیں، وہ سرجری ہوئی ہے، اور وہ ان کے ساتھ لاہور میں ہی قیام پذیر ہیں۔ لیکن بہرحال یہ بات اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ جنرل سلمان فیاض غنی گرفتار ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ فیض حمید تو گرفتار ہیں، اور ان کا کورٹ مارشل شروع ہو چکا ہوا ہے،
اور وہ چارج شیٹ بھی ہو گئے ہوئے ہیں اور ان کا اب ٹرائل شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس ٹرائل کے ساتھ ساتھ ان پر جو اختیارات کا غلط استعمال، لوگوں کو نقصان پہنچانا، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ 9 مئی کے واقعات کی بھی تحقیقات شروع ہو گئی ہے، جو نہ صرف خطرے کی گھنٹی ہے بلکہ خطرے کا وہ گھنٹہ گھر ہے جس کے نیچے عمران خان کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ گھنٹہ گھر ان پر گر بھی سکتا ہے، اور پوری پارٹی پریشان ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں اس پارٹی نے وہ جو ہے نا بچاؤ، آ جاؤ، ہم سے بات کرو، ہم بات کرنا چاہتے ہیں، وہ اسٹیج پر آ گئے ہیں۔ یہ وہی پارٹی ہے جو کچھ عرصہ پہلے تک صاف انکار کرتے تھے کہ ہم نے کسی سے مذاکرات نہیں کرنے، اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ، فوج کے علاوہ۔ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ فوج اپنے نمائندے مقرر کرے، میں ان کے ساتھ بات کروں گا، ان کے علاوہ کسی سے بات نہیں کروں گا، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، بلا 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 جو بھی ہے، لیکن ان کا ایک موقف تھا کہ فوج کے علاوہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا۔ اور اب وہ کل سے جو خبریں آنی شروع ہوئیں کہ انسان ہو یا فرشتے سب کے ساتھ باتیں کرنے کو تیار ہوں۔ اچھا، فرشتے تو باتیں کرنے کے لیے ان سے نہیں آئیں گے، وہ جو جنوں والا معاملہ تھا وہ ناکام ہو چکا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا 24 نومبر کو جو جنوں نے آنا تھا، جن جو آنے تھے، جو بشرا بی بی کے حوالے سے کوٹ ہوا تھا ایک خبر کہ شاید لوگوں کے ساتھ جن بھی ہوں گے اور اس طرح سے کچھ امداد آ جائے گی، وہ تو نہیں آئے۔ تو انسانوں کے ساتھ بات ہونی تھی، اور انسانوں میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹیز جو بار بار عمران خان صاحب کو آفر کرتی رہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں، سیاسی عمل میں شامل ہوں، ہم سب مل کر آگے بڑھیں اور ملک کو آگے لے کر چلیں۔ لیکن عمران خان صاحب تھے کہ ضد پر اڑے ہوئے تھے، اور وہ ضد اب اس طرح سے ٹوٹی ہے کہ اب ان کی پارٹی مذاکرات کی بھیک مانگ رہی ہے، اور کچھ تھوڑا سا مل بھی گئی ہے۔ آخری اطلاعات آنے تک وہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ حامد رضا صاحب نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ شاید آج ہی شروع ہو جائیں گے، اور وہ پھر اس کے بعد خبر جو آئی ہے تازہ ترین وہ یہ ہے کہ اسپیکر ایاز صادق کے ساتھ، جس میں حکومت کی طرف سے ایاز صادق صاحب کے ساتھ اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے، ان کے ساتھ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ پہلی ملاقات ہو گئی ہے جس میں پی ٹی آئی کی طرف سے چیئرمین بیرسٹر گوہر، عمر ایوب اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب آئے ہیں۔ اس کو کیا ستم کہیں وقت کا، یا کہتے ہیں نا، خیر وہ یو ٹرن اور تھوک کر چاٹنا اور یہ ساری چیزیں تو ان کے لیے میٹر نہیں کرتی۔ میرا لیکن ذاتی خیال یہ ہے کہ حکومت کی سائڈ پر پارلیمنٹ میں موجود سیاستدانوں کو اور سیاسی جماعتوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ ان کو ساتھ لے کر چلیں، ان سے بات چیت کریں۔ لیکن جب میں ان سے کہوں گا تو ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو 9 مئی کے کیسز نہیں بھگت رہے، بطور پولیٹیکل پارٹی جو سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کے رول کے مطابق اور رولز کے مطابق آگے چلنا چاہتے ہیں، جمہوریت کے رولز کے مطابق، پارلیمنٹ کے رولز کے مطابق ان کو انگیج کیا جا سکتا ہے، ان سے بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن جو لوگ دھمکیاں دے کر وفاق پر قبضہ کرنے کے لیے آتے ہیں، جن کے ساتھ لوگوں نے مشین گنیں اٹھائی ہوں اور گیس کے شیل اٹھائے ہوں، خودکار اسلحہ ان کے ہاتھوں میں ہو، ڈنڈے ہوں کیلوں والے، اور وہ یہ اعلان کر کے آئیں کہ ہم وفاقی دارالحکومت پر قبضہ کرنے جا رہے ہیں، حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور ہم اپنے قیدی کو چھڑوا کر لے آئیں گے۔ مطلب ایک قیدی ہے، اس کا معاملہ عدالت کے ذریعے حل ہو سکتا ہے، اگر وہ چھڑوا کر لے کر آنے والے ان کے ساتھ ظاہر ہے مذاکرات نہیں ہو سکتے، ان کے ساتھ قانون کے مطابق نبٹنا چاہیے، کیونکہ اب اگر پھر ڈھیل دی گئی، اب اگر پھر رعایت دی گئی، تو پھر وہ جو میں بات ہر بار کرتا ہوں کہ ہم ہر مرتبہ پہلے سے بڑے سانحے سے دوچار ہوں گے، کیونکہ لوگوں کو ہمت ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے کہ یا انکریجمنٹ ملتی ہے کہ یہ جو ہم نے حرکت کی ہے یہ کوئی غلط حرکت نہیں ہے۔ جب اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، جب اس کو روکا نہیں جاتا، جب اس پر سزا نہیں دی جاتی، تو وہ ایک احساس ان لوگوں میں پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں اور اس کو تو روکنا ہی نہیں، اور اس کے بعد جب ہم اس کو روکیں گے کسی بھی سٹیج پہ تو پھر وہ مظلوم بن جائیں گے، کیونکہ ان کے خیال میں تو یہ ان کا رائٹ ہے، یہ ان کا رائٹ نہیں ہے۔ جو غلط کام کر رہے ہیں ان کو روکنا حکومت کا فرض ہے اور انہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جہاں تک مذاکرات کی بات میں کر رہا ہوں، مجھے تو یقین ہے کہ سیاسی جماعتیں، تمام سیاسی جماعتیں جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، MQM، جن کی نمائندگی ہے زیادہ پارلیمنٹ میں، وہ سب ان سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، پہلے سے تیار تھے، بار بار کہہ رہے تھے۔ وہ ایک شخص جو گھمنڈ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ٹوٹا تو وہ ہے، اور رونا دھونا تو وہاں سے آ رہا ہے، تو اس کو کیا ریلیف ملتا ہے؟
اس کی تو ابھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر وہ پارٹی سیاسی عمل میں شامل ہو جائے تو بطور سیاسی جماعت آگے بڑھ سکتی ہے۔ عمران خان صاحب کا فوری مستقبل تو مجھے صرف جیل ہی نظر آتی ہے۔ عدالتوں کا فیصلہ ہے، اگر وہاں سے انہیں وہ آزادی مل جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ۔ خیر تو انہیں تو خیر ویسے بہت سی چیزیں بغیر مانگے بھی ملتی رہی ہیں عدالتوں میں بھی۔ ماضی قریب میں جو ہم نے سیٹوں کی جس طرح سے وہ لفظ بندر بانٹ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، خیر وہ جس طرح سے انہیں ملی تھیں عجیب و غریب، کوئی اور بھی بڑا لفظ ان کے بارے میں استعمال ہو سکتا ہے، لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ان کے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ ہاں، اس مذاکرات میں ایک تبدیلی یہ ہے کہ وہ شرائط ختم ہو گئی ہیں، وہ جو تھے نا کہ 26ویں آئینی ترمیم ختم کریں، وہ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں، ہمارے لوگوں کو رہا کریں، وہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، بلکہ سول نافرمانی کی تحریک بھی آپ ختم ہی سمجھیں۔ وہ جو 13 تاریخ کو شروع ہونی تھی اب اس کا کوئی نام بھی نہیں لے رہا۔ نام کون لے گا؟ عمران خان صاحب خود جیل میں ہیں، اور ان کی بیگم صاحبہ، جن کے بارے میں اب فیصل واڈا صاحب کی طرف سے ایک کوٹ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ انہیں طلاق دے دیں، لیکن خیر جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ عمران خان صاحب بشرا بی بی سے خوش ہیں، اور کسی اور کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان میں طلاق کرائے یا ان کو طلاق کے مشورے دیتا پھرے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے اپنے معاملات جیسے بھی چلیں، وہ میرج کے ہیں، میرج آف کنوینئنس کے ہیں، ان کے ایک دوسرے پر اعتماد، بلکہ اعتماد تو اس حد تک ہے کہ انہوں نے بشرا بی بی کے جتنے بھی فیصلے تھے جو 24 اور 26 نومبر کے حوالے سے جو ہوئے ہیں، ان سب کو وہ انڈورس کرتے ہیں کہ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا تھا، باقی پارٹی ساری جہاں مرضی جائے۔ خیر یہ اس پارٹی کا مستقبل تو اب اسی طرح سے چلتا رہے گا، لیکن اسی ساری چیزوں کے درمیان ایک بات، بلکہ 2 باتیں میں آپ کے ساتھ اور کروں گا۔ ایک تو جنگ کا کارٹون ہے، وہ چونکہ بات جو بھی میں کر رہا تھا فیض حمید اور عمران خان، وہ جو آج کا کارٹون تھا وہ ایک تیر سے 2 شکار۔ جو چارج شیٹ ہے وہ عمران خان صاحب نے یہ جو شرٹ کے اوپر فیض حمید آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہ ایک ہی تیر سے دونوں شکار ہو رہے ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کو اس چیز کا بہت اچھی طرح سے احساس ہے کہ فیض حمید کے پکڑے جانے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نہیں بچیں گے۔ اچھا بچیں گے تو اور بھی بہت سے نہیں ہوئے، جیسے میں ابھی بتا رہا تھا کہ عمران شفقت صاحب نے ذکر کیا ہے جنرلز، بریگیڈیئرز، اور کیونکہ ان کا جو نیٹ ورک تھا، اچھا مختلف اوقات میں مختلف لوگ پکڑے گئے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں جو لوگ اسپائنگ کر رہے تھے وزیر اعظم کی، وہ پکڑے گئے۔ جو جیل میں عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے اللیگل طریقے سے، وہ لوگ پکڑے گئے۔ تو نیٹ ورک تو بہت جگہ پہ ٹوٹا، مطلب ایسی جگہ بھی ہیں جن کا نام لینے میں بھی شاید کوئی اور ہی کنٹیمپٹ کا نوٹس آ جاتا ہے، تو وہ بہت سی جگہوں پہ نیٹ ورک ٹوٹے ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب کا جو تعلق ہے وہ جب ثابت ہوگا تو انہیں بھی یہ چیز بھگتنا پڑے گی۔ لیکن اسی دوران میں ایک اور چیز ہوئی ہے، اور وہ یہ ہوئی ہے کہ عارف علوی صاحب نے ایک ٹویٹ کر دیا۔ عارف علوی صاحب صدر پاکستان رہے ہیں، لیکن وہ بہرحال پارٹی کے کارکن کے طور پر ہی آج تک اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور ان کا بڑا مزیدار سا ٹویٹ ہے۔ عارف علوی صاحب نے ایک شعر کوٹ کیا ہوا ہے کہ بتاؤ کس کا حکم ہے کہ تم ہمیں عذاب دو، جواب دو، ہمارے ایک ایک زخم کا ہمیں حساب دو، جواب دو۔ اور اس کے بعد انہوں نے ٹیگ کیا ہوا ہے ہیش ٹیگ کے ساتھ گولی کیوں چلائی۔ عارف علوی صاحب بھی وہ شخصیت ہیں جو حکومت میں آنے سے قبل جس طرح سے وہ بتا رہے تھے، وہ ویڈیوز موجود ہے کہ وہ فلاں جگہ بند کرا دیا، وہ بند کر دیا، وہ بند کر دیا۔ جس شر پسندی میں شامل تھے، اگر اس وقت انہیں روکا جاتا اور انہیں اس جرم کی سزا ملتی تو شاید وہ صدر پاکستان بھی نہ بنتے۔ اور آج جو حرکتیں وہ فرما رہے ہیں وہی اسی زمانے والی حرکتیں ہیں کہ یہ بند کر دیا اور وہ بند کر دیا اور تباہ کر دیا اور برباد کر دیا۔ اور ڈرامے بازیوں میں تو وہ بھی ویڈیو آپ کو یاد ہوگی جب وہ کشتی میں وہ معمولی سے پانی میں کشتی چلا کر کراچی کی سڑکوں پہ پھر کر دکھا رہے تھے۔ یہ ڈرامے تو چلتے رہیں گے، لیکن کیا ان سب چیزوں کا حل ایسا نکلے گا جو میرے، آپ کے لیے اور پاکستان کے لیے اچھا ہو؟ ہماری امید تو یہی ہے، دعا بھی یہی ہے کہ جو بھی ہو وہ ہم سب کے لیے بہتر ہو۔ شکریہ۔